تاریخ کے صفات میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود اپنی روشنی قائم رکھتے ہیں۔ محمد بن قاسم بھی ایک ایسا نام ہے جس نے کم عمری میں وہ کارنامہ سر انجام دیا جو آج بھی برس کی تاریخ میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ محض ایک سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت میں قیادت، تدبر، حکمت اور عزم کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو ایک عظیم فاتح کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی، وہ کس ماحول میں پروان چڑھا اور اس کے بچپن کے وہ لمحات کون سے تھے جنہوں نے اسے ناقابل شکست سپاہی اور حکمران بنایا، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم 695 میں طائف کے معزز قبیلے ثقیف میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اسلامی خلافت کے ابتدائی دنوں سے ہی عرب میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس کے والد قاسم بن یوسف ایک نیک سیرت اور دیندار اور متبر انسان تھے، جبکہ اس کے چچا محمد بن یوسف ثقفی اس وقت کے نامور گورنر اور منتظم تھے۔ لیکن جو شخصیت سب سے زیادہ نمایاں تھی اور جس نے محمد بن قاسم کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا، وہ اس کا قریبی رشتہ دار اور ولی عہد حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف کا نام اسلامی تاریخ میں ایک سخت گیر مگر ذہین اور طاقتور منتظم کے طور پر آتا ہے۔ وہ خلافت بنو امیہ کا ایک اہم ستون تھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے بچپن ہی سے حجاج بن یوسف کو حکمرانی اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے دیکھا، اور یہیں سے اس کے ذہن میں فوجی حکمت عملی اور قیادت کے اصول راسخ ہونا شروع ہوئے۔ محمد بن قاسم کا بچپن طائف کے پہاڑی علاقے میں گزرا، جہاں اس نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور عرب کے روایتی ماحول میں پلا بڑھا، جہاں تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری جیسے فنون لڑکپن سے ہی سکھائے جاتے تھے۔ اس کا ذہن تیز اور تجسس سے بھرپور تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی جنگی اور حکومتی معاملات میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کی ابتدائی تعلیم قرآن، حدیث، فقہ اور عربی ادب پر مشتمل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جنگجو اور سپاہی کے طور پر بھی تربیت دی گئی۔ عرب کے قبائلی معاشرے میں بچے بہت جلد عملی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور محمد بن قاسم کی تربیت بھی اسی انداز میں ہوئی۔ اسے نہ صرف گھڑ سواری اور تلوار بازی میں مہارت حاصل تھی، بلکہ اسے عسکری حکمت عملیوں پر بھی عبور حاصل ہو رہا تھا۔ جب محمد بن قاسم نوجوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کا سب سے بڑا سہارا اور رہنما حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج نے اس کی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور اسے خصوصی تربیت کے لیے فوجی مہمات میں بھیجنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد بن قاسم کی ذہانت اور عزم اسے ایک بہترین جرنیل بنا سکتا ہے۔ چنانچہ 15 سال کی عمر میں ہی محمد بن قاسم کو خراسان کے ایک اہم فوجی محاذ پر تعینات کیا گیا، جہاں اس نے فوجی نظم و نسق، حملے کی حکمت عملی اور محاصرے کی تکنیکوں میں مہارت حاصل کی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی ذہانت اور قیادت کی صلاحیتیں نمایاں ہونے لگیں۔ وہ صرف ایک عام سپاہی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مدبر اور بہادر نوجوان تھا جو میدان جنگ میں خود کو ثابت کرنا جانتا تھا۔ اس کی قیادت میں فوجی مہمات کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اور جلد ہی اپنے دور کے بہترین سپہ سالاروں میں شمار ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظر اسے ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ صرف 17 سال کی عمر میں اسے ایران کے ایک صوبے فارس کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ ایک کم عمر نوجوان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی جائے، لیکن محمد بن قاسم نے ثابت کیا کہ وہ اس قابل تھا۔ اس نے نہ صرف فارس میں بہترین حکمرانی کی، بلکہ اپنے حسن سلوک اور انصاف کی بدولت عوام میں مقبول بھی ہوا۔ یہی وہ وقت تھا جب سندھ کی سرزمین پر حالات بدل رہے تھے اور خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کی نظریں اس خطے پر مرکوز ہو چکی تھیں۔ سندھ میں راجہ داہر کی حکمرانی تھی اور عرب تاجروں پر ہونے والے مظالم، مسلمانوں کے جہازوں کی لوٹ مار اور سیاسی حالات نے اسلامی خلافت کو مجبور کیا کہ وہ سندھ میں مداخلت کرے۔ حجاج بن یوسف کو ایک ایسے جرنیل کی ضرورت تھی جو اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے، اور اس کے ذہن میں ایک ہی نام آیا: محمد بن قاسم۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ایک ایسا باب جس نے محمد بن قاسم کو تاریخ کے سنہرے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لیکن سندھ کی فتح ایک آسان سفر نہیں تھا۔ محمد بن قاسم کے لیے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش قریب آ رہی تھی۔ فارس کے گورنر کے طور پر اس کی کامیابی حکمرانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک بہترین سپہ سالار ہے، بلکہ ایک ذہین حکمران بھی ہے۔ لیکن اب اسے ایک ایسے مشن پر روانہ کیا جا رہا تھا جو نہ صرف اس کی ذاتی بہادری کا امتحان تھا، بلکہ اسلامی خلافت کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ مہم سندھ کی فتح کی تھی، اور اس کا سامنا ایک ایسے دشمن سے تھا جو طاقتور بھی تھا اور تجربہ کار بھی۔
محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم پر بھیجنے کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے، جیسے مسلمان تاجروں پر ظلم۔ راجہ داہر کی زیر حکومت سندھ میں عرب تاجروں کو مسلسل لوٹا جا رہا تھا۔ ایک اہم واقعہ یہ تھا کہ سری لنکا کے حکمران نے کچھ مسلمان خواتین اور بچوں کو بحری جہاز کے ذریعے عراق بھیجا، لیکن راجہ داہر کے بحری قذافوں نے اس جہاز پر حملہ کر کے ان سب کو قید کر لیا۔ جب ان قیدیوں نے حجاج بن یوسف کی مدد کے لیے پکارا تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ دوسرا ریزن اسلامی خلافت کی توسیع تھا۔ اموری خلافت تیزی سے اپنے علاقوں کو بڑھا رہی تھی اور سندھ ایک ایسا خطہ تھا جو تجارتی لحاظ سے بھی اہم تھا اور فوجی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی۔ اور تیسرا ریزن راجہ داہر کی ضد۔ جب حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو قیدیوں کی رہائی کے لیے خط بھیجا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس پر حجاج نے فیصلہ کیا کہ اب صرف جنگ ہی واحد حل ہے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے منتخب کیا اور اسے ایک مضبوط فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 سال تھی، لیکن اس کے باوجود اسلامی خلافت کی ایک بڑی مہم کی قیادت سونپی گئی۔ اس کی فوج میں 6000 بہترین عرب گھڑسوار، 6000 پیادہ سپاہی اور ایک بڑی بحری بیڑا شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک نئی قسم کی جنگی مشینری بھی تھی، جن میں خاص طور پر منجنیق بہت مشہور ہوئی۔ منجنیق ایک بڑی پتھر پھینکنے والی مشین تھی جسے العروس کے نام دیا گیا اور یہ محاصرے کے دوران انتہائی کارآمد ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ خلیج فارس کے بلوچستان کے ساحلوں کی طرف سفر کیا۔ اس دوران اس نے راستے میں کئی چھوٹے قلعے فتح کیے اور اپنی جنگی حکمت عملی کی داغ بٹھا دی۔ محمد بن قاسم کا پہلا بڑا ہدف سندھ کا ساحلی شہر دیبل تھا، جو کہ راجہ داہر کی سلطنت کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ دیبل ایک تجارتی بندرگاہ بھی تھا اور یہاں ایک بڑی ہندو آبادی رہتی تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل کا محاصرہ کیا اور اپنی العروس منجنیق سے قلعہ پر شدید پتھراؤ کروایا۔ چند دن کے اندر ہی قلعے کی دیواریں کمزور پڑ گئیں اور اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہو کر زبردست فتح حاصل کی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں ایک اسلامی فوج چھاؤنی قائم کی تاکہ آئندہ آنے والی مہمات کے لیے ایک مضبوط مرکز بن سکے۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے اندرونی علاقوں کی طرف پیش قدمی کی اور دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک اور اہم قلعے نیرون کوٹ پر حملہ کیا، جو آج کل حیدرآباد کے قریب واقع ہے۔ یہاں بھی اس نے اپنی فوجی مہارت، جنگی حکمت عملی سے راجہ داہر کے مقامی گورنر کو شکست دی۔ پھر اس کا اگلا ہدف برہمن آباد تھا، جو سندھ کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں راجہ داہر کی فوج نے سخت مزاحمت کی، لیکن محمد بن قاسم کی قیادت میں عرب فوج نے دشمن کو شکست دے کر قلعہ فتح کر لیا۔ دیبل اور برہمن آباد کے فتوحات کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ محمد بن قاسم داہر کا سامنا کرے۔ راجہ داہر نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلامی فوج کو روکنے کا فیصلہ کیا اور دریائے سندھ کے قریب اپنی فوج کو ترتیب دی۔ محمد بن قاسم نے نہایت حکمت سے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: مرکزی لشکر، دائیں بازو کا لشکر اور بائیں بازو کا لشکر۔ مرکزی لشکر جو خود محمد بن قاسم کی کمان میں تھا اور دائیں بازو کا لشکر جس کی قیادت اس کے بہترین جرنیلوں میں سے ایک کر رہا تھا۔ بائیں بازو کا لشکر جو دشمن کو گھیرنے کے لیے تیار تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور راجہ داہر کی فوج نے زبردست مزاحمت کی، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی حکمت عملی سے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسلامی فوج کی منظم حملوں اور بہترین جنگی تکنیکوں کی وجہ سے راجہ داہر کی فوج بکھرنے لگی۔ بالآخر جب راجہ داہر کا ہاتھی زخمی ہوا اور وہ نیچے گرا تو عرب فوج نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مارا گیا۔ راجہ داہر کی موت کے ساتھ ہی سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ خط اسلامی خلافت کے زیر سایہ آ گیا۔ محمد بن قاسم کی یہ فتح برصغیر کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ سندھ میں پہلی بار اسلامی حکمرانی قائم ہوئی اور یہاں اسلامی ثقافت، عدل و انصاف اور نئے نظام کا آغاز ہوا۔ محمد بن قاسم نے مقامی آبادی کے ساتھ نرمی اور انصاف کا رویہ اپنایا، جس کی وجہ سے بہت سے ہندو اور بدھ مت کے لوگ اسلامی حکومت سے خوش ہوئے تھے۔ اسلامی خلافت کو ایک نئی تجارتی راہداری ملی جو عرب دنیا اور ہندوستان کے درمیان تجارت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم کی حکومت بہت کامیابی سے جاری تھی، لیکن قسمت نے ایک المناک موڑ لیا۔ اس کے سب سے بڑے سرپرست حجاج بن یوسف کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ولید بن عبد الملک کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا سب سے سخت دشمن تھا اور اس نے اپنی حکومت میں ان تمام لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جو حجاج کے قریبی ساتھی تھے اور ان میں محمد بن قاسم بھی شامل تھا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر محمد بن قاسم کو سندھ میں واپس بلایا گیا۔ جب وہ واپس عراق پہنچا تو اسے قید میں ڈال دیا گیا اور شدید اذیتیں دی گئیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ محمد بن قاسم پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور اسے انتہائی ظالمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اسے قید میں زنجیروں میں جکڑ کر بھوکا پیاسا رکھا گیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔
محمد بن قاسم کی وفات کے باوجود اس کے فتوحات کی گونج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہی۔ سندھ میں اسلام کی بنیاد اس کی فتح کے بعد سندھ میں اسلامی ثقافت اور تمدن کی بنیاد رکھی گئی۔ محمد بن قاسم نے جو عدالتی اور حکمرانی اصلاحات کی تھیں وہ بعد میں آنے والے مسلم حکمرانوں کے لیے مثال بنی۔ 17 سال کی عمر میں ایک بڑی فوجی مہم کی قیادت کرنا اور عظیم فتوحات حاصل کرنا محمد بن قاسم کو تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار بناتا ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ انصاف، عقل اور حکمت سے کی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کا انجام المناک تھا لیکن اس کی میراث آج بھی زندہ ہے اور تاریخ اسے ہمیشہ ایک عظیم سپہ سالار کے اور حکمران کے طور پر یاد رکھے گی۔ اگر آپ کو محمد بن قاسم کی یہ حیرت انگیز داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید تحقیقاتی اور تاریخی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔